آسمان کی شہادت زمین کے رسول کے لیے، پھر شہادت میں پیش کرتا ہوں والسماء ذات الرجع، گردشیں کرنے والے ان کروں کی، کلن فی فلک یسبحون، 1400 سال پہلے عزیزان من ان کروں کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، جبکہ بطلاموسی نظام بھی اس سے واقف نہیں تھا، جو سب سے بڑا فلکیات کا نظام تھا اس دور کا۔ اپنے اپنے دائرے میں، فلک میں، آربٹ میں گردش کرنے والے سیاروں کو میں شہادت میں پیش کرتا ہوں، جو آتے ہیں پھر لوٹ کے واپس آتے ہیں، اور ان گردشوں سے موسموں کا تغیر ہوتا ہے، نئی نئی زندگیوں کا نمود ہوتی ہے۔ یہ شہادت میں پیش کرتا ہوں اسے، والارض ذات الصدع، اور تمہاری زمین کو جس میں ایک مردہ سا بیج تم ڈالتے ہو، نئی زندگی کی نمود اس میں سے ہو جاتی ہے۔ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں آسمان اور زمین کی ان شہادات کو کہے کے لیے، انہ لقول فصل اللہ وما هو بالحزن، یہ مذاق نہیں ہے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، ہر معاملے میں آخری ڈیفینٹ فیصلہ دینے والی کتاب ہے یہ، اور فصل ہے۔ جس طرح سے یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے جو کسی شے کے لیے ہم نے مقرر کی ہیں، تو اس میں وہ یقیناً نتیجہ نکلتا ہے۔ زمین صالح ہو، بیج وہ ایسا ہو جس میں نمود کی قوت موجود ہے، پانی دیا جائے، حرارت ہو، روشنی ہو، یقیناً پودا پھوٹے گا، یقیناً وہ فصل پیدا ہوگی جس کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا اسی طرح سے قرآن کے جو دعاوی ہیں قول فصل ہے، وہ فیصلہ کن حقیقتیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ شہادات وہ پیش کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تو چند ایک شہادتیں پیش کی ہیں، قرآن کے ہر دعوے کی صداقت کی شہادت کے لیے ایک جامع آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم خارجی کائنات میں اور خود انسانوں کی دنیا کے اندر ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، تاں کہ یہ بات ایک حقیقت ثابتہ کی طرح سامنے آ جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ صداقت پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کے احکام اور اوامر و نواہی تو بالکل واضح متعین ہیں، ہر دور کے اندر وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہ جو کائناتی حقائق ہیں یہ کسی ایک دور میں پورے کے پورے سامنے نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں۔ جوں جوں علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا، وہ ان پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس کو ہی ڈسکوری کہتے ہیں، پردوں کو اٹھا دینا۔ کوئی نئی چیز نہیں دریافت ہوتی، چیز موجود ہوتی ہے، اس پہ ہماری جہالت کا، لا علمی کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تم اٹھاتے جاؤ گے ان پردوں کو، اس کے نیچے سے جو حقیقت نمودار ہوگی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی شہادت ہوگی۔ صاحب کہا یہ اس قدر حتم و یقین کے ساتھ قرآن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا خدا ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ غیب اور شہود کا امتیاز تمہاری نظروں کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کوئی اوجل ہوتی ہیں، خدا کے تو سامنے اول سے آخر تک ہر شے ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ الم یکفی، کیا یہ کافی نہیں ہے اس امر کی شہادت کے لیے کہ خدا کے سامنے ہر شے موجود ہوتی ہے، تمہاری نگاہوں سے وہ اوجل ہوتی ہے۔ اور غور کیجئے گا کہ قرآن کیا دعوت دے رہا ہے، اور اسی لیے وہ جماعت مومنین ان کا شیوا یہ بتاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تخلیق ارض و سما اور گردش لیل و نہار کے اندر صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کس طرح دعوت دیے جا رہا ہے وہ تمام علوم سائنس کی طرف۔ یہی وہ علوم ہیں جن کے حاصل کرنے والوں کو وہ علماء کہہ کر پکارتا ہے۔
اب دیکھیے کہ یہ علماء کا لفظ کہاں آ رہا ہے قرآن میں، اور کون لوگ ہیں جنہیں یہ علماء کہتا ہے سر؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ پانی بارش کیسے ہوتی ہے، کہتا ہے اس کے پورے پروسیس کے اوپر نگاہ دوڑائیے۔ بڑی عظیم چیز ہے یہ، بارش کیسے ہوتی ہے۔ کہتا ہے پھر اس کے بعد بارش اور زمین کا تعلق تو دیکھیے، بارش تو ایک قسم کی ہوتی ہے اور زمین سے مختلف اقسام کے پھول پھل پودے فصلیں اگتی چلی جاتی ہیں۔ الم ترا، کیا غور کیا تم نے اس حقیقت پہ؟ غور کی طرف توجہ دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے غور و فکر کی ان چیزوں کے متعلق۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ اور پھر ان پہاڑوں کو دیکھیے، پہاڑوں کی چٹانوں کو دیکھیے، ان میں جو تہیں ہیں وہ تمہیں بظاہر نظر آئیں گے کہ یوں ہی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ کہا نہیں، یہ ان کی ارتقائی منازل کی علامات ہیں۔ ان کے رنگ جو ہیں وہ ویسے ہی نہیں رنگے ہوئے ہم نے، ہر رنگ اپنے اندر ایک خاص نوعیت کی شہادت رکھتا ہے۔ کبھی کہتا ہے تم نے غور کیا ہے ان چیزوں کے اوپر، ان باتوں کی طرف وہ غور کرا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا كَذَلِكَ۔ اور اسی طرح سے انسانی دنیا میں دیکھیے سر، حیوانات کی طرف دیکھیے، ہر جاندار کی طرف دیکھیے، غور کیجئے، تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، ان میں بھی آپ کو عجیب و غریب نشانیاں ملیں گی۔ اور ان سب کے بعد یہ کہتا ہے، اب دیکھیے کہ علوم سائنس کا کوئی گوشہ ہے جو اس سے باہر رہ گیا ہو؟ جتنی چیزیں کہیں، آسمان کی، زمین کی، پہاڑوں کی، ان کی چٹانوں کی، انسانوں کی، ہر جاندار کی، اور دعوت دیے جا رہا ہے تحقیق کی، دعوت دیا جا رہا ہے غور و فکر کی، اور کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ہمارے بندوں میں سے علماء ہی وہ ہیں جو ان چیزوں کے غور و فکر کے بعد خدا کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ علماء، ان اللہ عزیز غفیر، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا غلبے کا مالک ہے اور کس قدر اس نے سامان حفاظت پیدا کر رکھا ہے اس کے اندر۔ علماء کا لفظ یہاں آیا ہے صاحب آپ کے لیے، کیا یہ وہی لفظ نہیں جو آج کی اصطلاح میں سائنٹسٹ کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ سائنس کے علوم ہی نہیں ہیں سارے جو گنائے ہیں قرآن کریم میں۔ میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، اتنا ہی پوچھتا ہوں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا، اتنی تسخیر ہے کائنات کی، اس قدر وہ دعوت دیتا ہے ان ستاروں کی گزرگاہوں کے اوپر، نجوم کے متعلق، شمس کے متعلق، قمر کے متعلق، اور ان کو علماء کہتا ہے۔ میں تنقید نہیں کرتا، ہمارے علماء کی آج یہ کیفیت ہے 20ویں صدی میں کہ چاند دیکھنے کے متعلق بھی وہ یقینی طور پر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ دیکھنے کے متعلق وہ چاند کے اوپر چلے گئے ہیں، وہاں جا کے وہ ذاتی طور پر اس کی تحقیق کر کے لائے ہیں، وہاں سے مٹھیاں بھر بھر کے لائے ہیں چیزوں کی، اور یہاں چاند دیکھنے کے متعلق بھی کسی ایک یقینی نقطے پہ نہیں پہنچا جاتا۔ علماء کہلاتے ہیں یہ، قرآن انہیں کہتا ہے علماء عزیزان ہمارے۔ اور یہ ساری چیزیں نظری نہیں ہیں، تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ صاحب دیکھتے چلے جاؤ، شاعری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے پورے جمیعاً خدا کی طرف سے تمہارے تابع تسخیر اس کو کر دیا گیا ہے۔ یہ قوانین کے تابع چل رہا ہے سلسلہ کائنات۔ ان قوانین کا علم حاصل کرو تو تم فطرت کی قوتوں کو مسخر کر دو گے، اور جس نے قوت سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیا، سیدھی سی بات ہے کہ شرف و مجد تو اس کے حصے میں آئے گا ہی۔ آدھا شرف و مجد تو اتنے سے ہی آ جاتا ہے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے سے۔ مقام انسانیت یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ ان قوتوں کو مسخر کرو اور پھر انہیں ہماری دی ہوئی اقدار کے مطابق نوع انسانی کی بھلائی کے لیے صرف کرو۔ وہ یہ دو ٹکڑے اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض۔